اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مسائل میں سوال یہ ہے کہ جن ملکوں میں دن 21 گھنٹے تک بڑا ہوتا ہے وہاں کے لوگ کس طرح سے روزہ رکھیں؟ کیا وہ روزہ رکھنے کے لیے کوئی وقت متعین کریں گے؟ اسی طرح جن ملکوں میں دن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا کریں؟ اور اسی طرح وہ ممالک جہاں دن اور رات 6 ماہ تک لمبے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کس طرح سے روزہ رکھیں؟ یہ سوال سعودی عرب کی علماء کمیٹی کو پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ ہے۔ الحمدللہ، جن ممالک میں دن اور رات کی گردش 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے وہاں کے لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، خواہ دن چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہ ان کے لیے ہے الحمدللہ کفایت کر جائے گا، بھلے ہی دن چھوٹا ہو۔ البتہ وہ ممالک جہاں دن اور رات کی گردش 24 گھنٹے کے اندر پوری نہیں ہوتی بلکہ رات یا دن 6 ماہ تک لمبے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ نماز روزے کے وقت کا اندازہ متعین کر کے اسی حساب سے نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں حکم دیا ہے، جس کا پہلا دن 1 سال کے اور دوسرا دن 1 ماہ کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، کہ نماز کے وقت کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ سعودی عرب کی مجلس ہیئت کبار علماء نے مذکورہ بالا مسئلے میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک قرارداد پاس کی ہے۔ حوالہ نمبر 16 مؤرخہ 1398۔ مجلس ہیئت کبار علماء کی اجتماع میں مسئلہ ہذا متعلق دائمی کمیٹی برائے علماء تحقیق و افتاء کا تیار کردہ بیان اور فقہا سے منقول دیگر نصوص بھی پیش کیے گئے ہیں، اور ان پر بحث و نظر اور مناقشے کے بعد مجلس نے درج ذیل بیان جاری کیا۔ نمبر 1، جن ممالک میں دن اور رات ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں، بائیں طور کے وہاں فجر طلوع ہوتی ہے اور آفتاب غروب ہوتا ہو، البتہ موسم گرما میں دن بہت ہی طویل ہوتا ہے اور اس کے برعکس موسم سرما میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، ایسے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی اوقات میں نماز ادا کریں جو شرعاً متعین اور معروف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر میں قرآن پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ نیز حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ 2 دن نماز پڑھو۔ چنانچہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پھر جب کہ آفتاب ابھی بلند سفید اور بالکل صاف تھا آپ نے حکم دیا اور انہوں نے عصر کی نماز کہی، پھر جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ نے حکم دیا اور انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، پھر جب آسمان کی سرخی غائب ہو گئی تو آپ نے حکم دیا اور انہوں نے عشاء کی نماز کی اقامت کہی، پھر طلوع فجر کے بعد آپ نے حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ دوسرا دن شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے ٹھنڈا ہونے پر اقامت کہی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ آفتاب ابھی بلندی پر تھا، لیکن پہلے دن سے دیر کر کے پڑھی، اور مغرب کی نماز سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر پڑھی، اور فجر کی نماز اجالا ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت وہ ہے جب آفتاب ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اور اس وقت سے لے کر عصر تک کا وقت ہے، اور عصر کا وقت اس وقت ہے جب تک کہ آفتاب میں زردی نہ آ جائے، اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سرخی غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کا وقت متوسط رات کے نصف تک ہے۔
اور فجر کا وقت طلوع فجر کے بعد سے لے کر آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تک کا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ آفتاب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ان کے علاوہ اور بھی قولی اور فعلی احادیث موجود ہیں جو پانچوں نمازوں کے اوقات کی تعین کے سلسلے میں وارد ہیں۔ ان احادیث میں دن یا رات کے چھوٹے یا بڑے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، جب تک کہ نمازوں کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامتوں کے مطابق ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں۔ یہ رہا مسئلہ اوقات نماز کا تعین کرنے کے سلسلے میں۔ رہی بات ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے اوقات کی تعین کے سلسلے میں، تو جن ممالک میں دن اور رات ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں اور ان کا مجموعی وقت 24 گھنٹے ہو، وہاں کے مکلف مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ پورے دن یعنی طلوع فجر سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک کھانے پینے اور دیگر مفطرات سے رکے رہیں، اور صرف رات میں خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری وغیرہ حلال جانیں، کیونکہ شریعت اسلام ہر ملک کے باشندوں کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے تم کو صاف دکھائی دینے لگے۔ البتہ وہ شخص جو دن کے طویل ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا آثار و علامات سے یا تجربے سے یا کسی معتبر ماہر ڈاکٹر کے بتانے سے یا اپنے گمان غالب سے یہ جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کی ہلاکت کا یا شدید مرض میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے، یا روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا یا اس کی شفا یابی کمزور پڑ جائے گی، تو ایسے شخص روزہ نہ رکھے اور ان کے بدلے دوسرے مہینے میں جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کا روزہ رکھے تو اس کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مزید یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اور اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ نمبر 2، جن ممالک میں موسم گرما میں آفتاب غروب ہی نہ ہوتا ہو اور موسم سرما میں آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا ہو، اس طرح وہ ممالک جہاں مسلسل 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہو، وہاں کے لوگ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ترین ملک جہاں فرض نمازوں کے اوقات جدا جدا ہوں، وہاں کے اوقات نماز کے پیش نظر اپنی 5 وقتہ فرض نمازوں کے اوقات متعین کر لیں، اور ہر 24 گھنٹے کے اندر 5 فرض نمازیں ادا کریں، کیونکہ اسراء اور معراج والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں فرض کیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے امت کے لیے تخفیف کرواتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اور رات میں اب کل 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے، گویا 50 نمازیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علاقہ نجد سے ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا سر پراگندہ تھا۔ ہم ان کی آواز تو سن رہے تھے مگر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے اور وہ آپ سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس دیہاتی نے سوال کیا کہ کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ یہ کہ تم نفل پڑھو۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ دیہات سے کوئی سمجھدار شخص آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرے، سوال کرے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا
اور کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا قاصد نے سچ کہا ہے۔ اس نے سوال کرتے کرتے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح دجال کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کتنے دن زمین میں ٹھہرے گا۔ آپ نے فرمایا 40 دن، لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، ایک دن 1 جمعہ کے برابر یعنی 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ ایک ایک دن کا حساب لگا کر اندازے کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہر ہونے کے وقت 1 سال کے برابر والے دن کو ایک دن نہیں شمار کیا، بلکہ جس میں صرف 5 نمازیں کافی ہوں، بلکہ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض قرار دیں، اور یہ حکم دیا کہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں عام دنوں کے اوقات کے اعتبار سے نمازوں کے اوقات متعین کر لیں گے۔ لہذا ان ممالک کے مسلمان جن کے تعلق سے نمازوں کے اوقات کا تعین کا مسئلہ دریافت کیا گیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قریب ترین ملک جہاں دن اور رات ہر 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتے ہیں، شرعی علامتوں کے ذریعے 5 وقتہ نمازوں کے اوقات معروف ہوں، اس ملک کے اوقات نماز کی روشنی میں تمام نمازوں کے اوقات متعین کر لیں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزے کا مسئلہ بھی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ترین ملک جہاں دن اور رات جدا جدا ہوں اور ہر 24 گھنٹے کے اندر ان کے گردش مکمل ہو جاتی ہو، اس ملک کے اوقات کے اعتبار سے ماہ رمضان کی ابتدا اور اس کے اختتام، تمام اوقات سحری و افطار، نیز طلوع فجر اور غروب آفتاب وغیرہ کے اوقات متعین کر لیں گے اور روزہ رکھیں گے، جیسا کہ مسیح دجال سے متعلق حدیث میں بات گزر چکی ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بڑے دن میں اوقات نماز کی تعین کرنے کی کیفیت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس مسئلے میں روزہ اور نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ واللہ ولی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔